آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے تبرکات کی شرعی حیثیت، کیونکہ فی زمانہ الحمدللہ اہل محبت، اہل اسلام اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے ان کے ساتھ احترام اور محبت اور عقیدت سے پیش آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ در حقیقت یہ محبت اس صاحب سے ہوتی ہے جن چیزوں کے ساتھ ان کو نسبت ہوا کرتی ہے۔ آج ہم نے ان تبرکات کی شرعی حیثیت کو قرآن و سنت سے دیکھنا ہے۔ یہ تبرکات کا سلسلہ چلا کہاں سے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیا یہ آج کل کا سلسلہ ہے؟ 14ویں-15ویں صدی کا یہ معاملہ ہے؟ آخر یہ کنسپٹ کہاں سے چلا؟ تبرکات کا معاملہ کس نے شروع کیا؟ سورہ بقرہ کی آیت، اور یہ آیت نمبر 248 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248، 248 دوسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، اور یہاں ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ وَبَقِیَّۃٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ کس کی؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہوا یہاں، کہ موسیٰ اور ہارون کی کچھ بقیہ چیزیں ہیں، ان کے تبرکات ہیں۔ تحملہ الملائکہ، وہ کیسے آئیں گی؟ ان کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ وہ تابوت جو ہے جس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، سکینہ ہے رب کی طرف سے، وہ صندوق، وہ تابوت فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، فرمایا اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس کا پس منظر دیکھ لیں، ہوا کیا؟ یہ واقعہ حضرت شمویل علیہ السلام، بنی اسرائیل کی طرف یہ نبی ہیں۔ بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ہمیں لڑنے کی اجازت ملے، جہاد کی اجازت ملے۔ عمالقہ ایک قوم تھی جس نے بنی اسرائیل کو بڑا قتل و غارت کر کے ان کی بستیاں اجاڑ دیں، ان کے نسلوں کو جو ہے نا وہ بچوں کو مارا اور ان کو گھروں سے نکال دیا۔ تو انہوں نے حضرت شمویل سے کہا کہ کوئی بادشاہ ہمارا بن جائے۔ یہ تھوڑا پیچھے جائے تو یہ سارا واقعہ جو ہے موجود ہے، میں تھوڑا سا وہ بیس بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کیا تھی۔ تو بنی اسرائیل، اچھا بنی اسرائیل یہ بھی سن لیں کہ یہ کس کو کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، تو ان کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حضرت یوسف ہے، حضرت بنیامین ہے، اور باقی جو آپ کے بھائی ہیں ان کی ساری اولاد جو ہے یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت ان کے پاس جو نبی تھے وہ حضرت شمویل علیہ السلام تھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی آمد سے پہلے عمالقہ قوم جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے اور ان کو ستایا اور مارا، قتل و غارت کی، ان کی بستیاں تک اجاڑ دی۔ تو حضرت شمویل کی آمد کے بعد بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمیں قتل و غارت کی یعنی جہاد کی اجازت مل جاتی تو ہم ان سے اپنا بدلہ لیتے، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی کمان میں جو ہے وہ اس قوم سے اپنا بدلہ لیں۔ اللہ اکبر۔ خیر سلسلہ چلا، اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ اور طالوت کو بادشاہ بھی بنا دیا گیا۔ پھر اب بنی اسرائیل نے ان کی
بادشاہ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو طالوت بادشاہ بنے یہ حضرت بنیامین کی اولاد سے تھے. خیر بات میں آگے بڑھوں. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا تو اس پر حضرت شمویل علیہ السلام جو اس وقت نبی تھے ان کے، وہ فرمانے لگے وقال لهم نبیہم. یہ اب حکم ہو رہا ہے یہاں پر کہ ان کے نبی نے ان سے فرمایا، کیا کہا؟ ان آیت ملکی، کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ وہ تابوت آئے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا سکون ہے، چین ہے، اور فرشتے اس کو لے کے آئے، اور اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ چیزیں موجود ہیں. اب یہ تابوت تھا کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے سنیں. یہ 30 انچ لمبا تھا اور 18 انچ چوڑا تھا اور 18 انچ اونچا تھا. یہ صندوق، یہ تابوت، اس میں کیا تھا؟ یہ جو رب کی طرف سے سکون تھا، سکینہ تھا دلوں کا، وہ کیا تھا؟ تفاصیر میں آتا ہے کہ اس کے اندر یہ تابوت سب سے پہلے چلا کہاں سے، توجہ سے سماعت کیجیے گا. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس کو نازل کیا. یہ صندوق حضرت آدم کو دیا. صندوق کے اندر کیا ہے؟ تابوت کے اندر کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام جو حضرت آدم سے لے کر میرے آقا کی ذات مبارک تک، تمام انبیاء کرام کی تصاویر تھی. اس تابوت کے اندر تمام انبیاء کرام کی تصاویر. اچھا، آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ تصویر وہ خالق نے خود بنائی ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے منع ہے، شریعت منع کرتی ہے کہ تصویر نہ بناؤ. لیکن یہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہو جائے کہ تصویر تو حرام ہے. وہ بھائی انسان بنائے تو حرام ہے، خالق بنائے تو بالکل جائز ہے. وہ خالق ہے تو اس خالق نے میرے آقا کی ذات مبارکہ تک تمام انبیاء کرام کی جو تصاویر تھیں وہ اس تابوت کے اندر رکھی. صرف تصاویر ہی نہیں انبیاء کی، بلکہ ان کے مکانات کی، جہاں جہاں انبیاء نے رہنا تھا، ان کے گھر جس جو وہ کنڈیشن کے ہونے تھے، وہ گھر بھی، ان کی بھی تصویریں اللہ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس صندوق میں رکھ کے حضرت آدم کو دی کہ یہ نبی ہوں گے اور جہاں جہاں رہیں گے ایسے ایسے ان کے گھر ہوں گے. اور آقا کریم علیہ السلام کے گھر کی تصویر بھی ایک سرخ یاقوت کے اندر اللہ نے رکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام پر وہ صندوق نازل فرما دی. اب وہ نسل در نسل چلتا 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 حضرت یعقوب سے ہوتا ہوا اور انبیاء سے ہوتا حضرت موسیٰ تک پہنچا، حضرت ہارون تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں اپنا عصا رکھتے، اسی میں تھا وہ حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا عصا بھی، حضرت ہارون کا امامہ بھی. حضرت موسیٰ نے تورات کی کچھ جو ہے وہ تختیاں بھی اس کے اندر رکھی، ٹھیک ہے، اور اپنے نالین بھی اس کے اندر رکھے. تو یہ صندوق جو تھا حضرت شمویل سے پہلے جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ہوئے، عمالقہ نے ظلم و ستم کیے تھے، وہ صندوق بھی اٹھا کے لے گئے تھے. اب اللہ تعالی نے اپنے نبی سے یہ اعلان کروایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا اور فرشتے لے کے آئیں گے. پھر وہ صندوق آیا. قرآن پاک میں اٹھا کے آپ پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں. میں صرف آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ یہ تبرکات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. یہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے، 15ویں صدی کی ایجاد ہے، یا یہ کوئی 100-200 سال پہلے کا کوئی معاملہ ہے؟ نہیں. تبرکات کا معاملہ سب سے پہلے اللہ نے خود شروع فرمایا اور تمام انبیاء جب وہ نسل در نسل وہ چلتا چلتا وہ تابوت اور وہ صندوق جس میں انبیاء کی جناب وہ تصاویر بھی تھی، گھروں کے نقشے بھی تھے، اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنا عصا بھی اس کے اندر رکھا. جہاں تک ہے کہ من سلوا جو بنی اسرائیل پر اترا تھا اس میں سے بھی ایک حصہ اس صندوق کے اندر موجود تھا. وہ صندوق جو ہے وہ عمالقہ قوم جو تھی وہ لے گئی. تو یہ صندوق واپس پلٹا. جب بنی اسرائیل کو کوئی
مسئلہ پیش آتا، ان کے اندر کوئی اختلاف ہو جاتا، سنو اس تابوت کا اور کیا کام تھا، تو جب کسی اپنا مسئلے میں یہ الجھ جاتے، اختلاف پیدا ہو جاتا، تو وہ صندوق بول پڑتا تھا۔ جس صندوق میں یہ تبرکات موجود تھے، جس تابوت کے اندر یہ تبرکات تھے، وہ صندوق بول پڑتا، وہ تابوت بول پڑتا کہ فیصلہ کر دیتا کہ حق کیا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کیا کرتے، جب کبھی جنگ میں جاتے اس صندوق کو سامنے رکھتے جس میں انبیاء کی تصاویر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہاں پر یہ اس تابوت کو سامنے رکھ کے دعا مانگتے اور اللہ ان کو فتح عطا فرماتا۔ یہ تبرکات کا سلسلہ یہ 15ویں صدی سے نہیں چلا، یہ کوئی 100 سال 200 سال کی بات نہیں ہے، یہ طریقہ اور یہ جو صندوق کا سلسلہ ہے، تبرکات کا معاملہ ہے، اللہ نے خود جاری فرمایا ہے اور نسل در نسل چلتا ہوا اور انبیاء سے ہوتا ہوا، صحابہ سے ہوتا ہوا، تابعین سے ہوتا ہوا، تبع تابعین سے ہوتا ہوا، الحمدللہ آج 15ویں صدی بھی آ پہنچی تو ہمارے سینوں میں آج بھی معجزہ ہے۔ ان کی تعظیم، ان سے برکت حاصل کرنا، ان کی جو تعظیم کرنا، ان کو معظم جاننا، ان کے وسیلے سے برکت سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ وہ سارے کام تھے جو پہلے ہو چکے تھے اور اللہ نے قرآن میں ان کو ذکر کیا ہے۔